الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں نکاح کے حکم کو بیان کرنا ہے۔ نکاح کے حکم کے حوالے سے علماء نے تفصیلات بیان کی ہیں۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے۔ نکاح کا پہلے معنی بیان ہوا، اس کی شرعی تعریف بیان ہوئی، اس کی وضاحت ہوئی، اس کی شرائط بیان کی گئی، اس کے حوالے سے کچھ احکامات بیان کیے گئے۔ تو اس کا حکم بھی ہے کہ نکاح کا جو حکم ہے اس کا جو نتیجہ ہے، جو ثمرہ ہے، وہ کیا ہے، کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حکم ہوتا ہے۔ تو نکاح کے حکم کے حوالے سے مولانا نظام الدین و علماء ہند نے فتاوی عالمگیری کے اندر اس حوالے سے تفصیل سے کلام کیا ہے اور کئی جہت سے اس کے حکم کو بیان کیا ہے۔ پہلی جہت تو یہ ہے کہ وہ عورت جو بندے کے لیے پہلے حلال نہیں تھی وہ حلال ہو گئی، وہ شخص کے جو پہلے عورت کے لیے حلال نہیں تھا وہ اس کے لیے حلال ہو گیا۔ اب من الجانبین ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا، ایک دوسرے سے استمتاع، یہ شرعی اعتبار سے درست ہو گیا۔ اور دوسری جہت سے فرمایا کہ نکاح کے بعد بندے کو عورت کے اوپر یہ اختیار حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنے گھر کے اندر روک کے رکھے۔ اب عورت جو ہے وہ اس حوالے سے پابند ہے کہ جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو وہ گھر سے بلا اجازت شوہر جا نہیں سکتی، گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اگر وہ نکلے گی تو شرعی اعتبار سے گناہ گار ہوگی۔ لہذا نکاح کا ایک یہ بھی حکم ثابت ہوا کہ شوہر کو روکنے کا اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور عورت اس حوالے سے رکنے کی پابند ہو جاتی ہے۔ اور ایک جہت سے یہ حکم بھی ثابت ہوا کہ نکاح کی وجہ سے لڑکے کے اوپر یا شوہر کے اوپر حق مہر واجب ہو گیا، نان نفقہ واجب ہو گیا، سکنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اس کے لیے جو کسوہ ہے، سال کے اندر 2 سوٹ کا لے کر دینا، یہ بھی شرعی اعتبار سے اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ تو یہ سارے کے سارے نکاح کے احکامات ہیں۔ یوں ہی ایک جہت سے یہ حکم ثابت ہوا کہ جو لڑکا ہے وہ لڑکی کے حوالے سے، اسی طرح جو لڑکی ہے وہ لڑکے کے حوالے سے ایک دوسرے کے وارث کے طور پہ بھی ثابت ہو گئے۔ اگر کل کو کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو وہ اس کے حوالے سے وارث بنے گا اور وہ اس کے حوالے سے وارث بنے گا، جو کہ نکاح سے پہلے یہ حق ان کو حاصل نہیں تھا۔ اور ایک جہت سے اس حوالے سے بھی حکم بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت ہے یا زیادہ عورتیں ہیں تو شوہر کے اوپر ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا یہ شرعی اعتبار سے ضروری ہو گیا۔ اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا یہ شرعی اعتبار سے شوہر کے اوپر ضروری ہے اور وہ اس حوالے سے اس چیز کا پابند ہے۔ اور ایک جہت سے یہ حکم بھی ثابت ہوتا ہے کہ شوہر جب حکم دے، عورت کو جب شوہر اپنے پاس بلائے تو ایسی صورت کے اندر عورت کے اوپر شرعی اعتبار سے واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ جب کوئی شرعی عذر نہ ہو تو وہ شرعی اعتبار سے اپنے شوہر کی اطاعت کی پابند ہے۔ تو یہ بھی ایک نکاح کی وجہ سے شخص کے لیے ایک اختیار حاصل ہو گیا اور عورت اس حوالے سے اپنے شوہر کی پابند ہو گئی۔ اور ایک جہت سے یہ بھی حکم حاصل ہو گیا کہ نکاح کی وجہ سے جو عورت ہے یہ اپنے شوہر کی مطیع اور فرما بردار پابند ہو گئی، اطاعت کی پابند ہو گئی۔ اب اگر عورت اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی اور وہ جو شوہر ہے وہ شرعی معیار کے یا شرعی تقاضوں کے مطابق اپنی عورت کا حکم کرتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو عورت ہوگی وہ نافرمان کہلائے گی۔ شوہر اس حوالے سے عورت کے اوپر سختی کر سکتا ہے، تعدیباً اس کو جھڑک سکتا ہے اور ہلکا پھلکا اس کو مار بھی سکتا ہے۔ تو بہرحال نکاح کی وجہ سے یہ بھی شوہر کو اختیار حاصل ہو گیا اور عورت اس حوالے سے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر پابند ہو گئی۔ اور نکاح کا جو حکم ہے ایک جہت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جس لڑکی کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اب اس لڑکی کے جو اصول اور فروع ہیں وہ لڑکے کے اوپر حرام ہو گئے اور جو لڑکے کے اصول اور فروع ہیں یہ اس عورت کے اوپر، اس لڑکی کے اوپر حرام ہو گئے۔ یعنی جس عورت سے نکاح ہوا ہے اس عورت کی ماں، اس کی نانی، دادی، یہ تمام رشتے مرد کے لیے جو ہے وہ حرام ہو گئے۔ اسی طرح جو عورت کی بیٹیاں ہیں، اس کی جو اولاد ہے یا اولاد در اولاد ہے، وہ بھی اب اس بندے کے لیے شرعی اعتبار سے جو ہے وہ حرام ہو گئی، جو کہ اس بندے کے لیے اس عورت سے نکاح کرنے سے پہلے حلال تھی۔ تو نکاح کی وجہ سے جو رشتے ہوتے ہیں، جو محرمات ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بن جاتے ہیں۔ جو لڑکی کے اصول و فروع ہوتے ہیں وہ لڑکے کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں، جو لڑکے کے ہوتے ہیں وہ لڑکی کے لیے ثابت ہو جاتے ہیں۔ تو نکاح کے اس انداز کے ساتھ کئی جہتوں سے علماء نے ان تمام احکامات کو بیان کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی اس کے احکامات ہیں اس کے مطابق عمل کرنا یہ شرعی اعتبار سے میاں بیوی کے اوپر لازم ہے اور شرعی تقاضوں کے مطابق ان کے اوپر لازم ہے کہ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ عورت جو ہے وہ شوہر کی نافرمان نہ ہو اور جو شوہر ہے وہ عورت کے اوپر زیادتی یا اس کی حد تلفی نہ کرے۔
اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.